بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الحدید سے شروع کر رہے ہیں، یہ پارہ نمبر 27 ہے۔ سورہ حدید جو ہے یہ مدنی سورہ ہے پہلی چیز، اور جو اس کا ٹائم پیریڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو غزوہ احد ہوئی تھی سیکنڈ ایئر آف ہجرہ، اینڈ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی تھی، جب ہم نے سورہ فتح کے بیک گراؤنڈ میں پڑھی تھی کہ یہ اس کے درمیان سورہ نازل ہوئی، تو موسٹ پرابلی 4th یا 5th ایئر آف ہجرہ میں یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ حدید کا مطلب ہے آئرن جو یہ میٹل ہے آئرن کا، یہ وہ مطلب ہے اس کا۔ انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا وہی مالک ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ بھی زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ آسمان پہ چڑھتا کیا ہے کہ جو فرشتے جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ جتنی بھی ہماری ڈیڈ جو بھی ہم نے کام کیے ہمارے عمل، وہ لے کے جب وہ اوپر کی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جی طیبہ بھی آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، کوئی سوال ہے؟ جو اوپر کیا جاتا ہے کہ جو فرشتے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جایا کرتے ہیں، جو ڈیلی ہماری جو بھی ہم کرتے ہیں اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ کے لیے ہی ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ مطلب بیسیکلی سمپل بات یہ ہے کہ جو لیول آپ کہہ لو کہ ان لوگوں کا تھا جو مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اس وقت جو ایمان لے کے آئے، اور جو انہوں نے اللہ کی راہ میں جو ایفرٹ کیے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو اپنی جانیں دی، ان کا لیول فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یا جو لوگ خرچ کریں آف کورس وہ ایکول نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی ایک انسان جو آپ ایک ڈیلی لائف میں اپنا دیکھ لیں کہ ایک وہ دوست جو آپ کے مشکل وقت میں ساتھ آتا ہے، جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کو ساتھ دیتا ہے، اور ایک وہ کہ وہ آپ کا دوست تو ہے مگر ہنسنے کھیلنے میں اور اس میں کہ جب آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہی اور شی از ناٹ دیئر، تو آپ کے دل میں بھی ویلیو کس کی زیادہ ہوگی؟ تو اسی طرح اللہ کی نظر میں بھی وہ لوگ کہ جب ضرورت تھی دین کو، اور جب ان کے پاس خود کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ خرچ کر رہے تھے، اور جب بھی وہ اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو جو ان کا لیول ہے وہ آف کورس وہ ان لوگوں کی، یہ نہیں کہ مطلب ان لوگوں کا لیول اچھا نہیں ہے جو بعد میں مسلمانوں میں بات یہ ہو رہی کہ ان کی جو سب ہم نے پڑھا تھا نا سورہ واقعہ میں بھی، جو مقربون جو سب سے آگے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے جو ان کا لیول ہے
وہ رائٹ ہینڈ والوں کا نہیں ہے، لیکن رائٹ ہینڈ والوں کا اپنا ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے اس کا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی وہ بڑی کامیابی ہے. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نور، یعنی یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن جب ہم پورے صراط پہ سے سب کو جانا ہوگا، اس وقت وہاں گھپ اندھیرا ہوگا، تو اس وقت جس کا نور، مطلب ہر انسان اپنے نور، لائٹ ایک ہوگی ہر انسان کے پاس اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ اس کے حساب سے چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور کسی کا نور مدینہ سے سنا تک، یہ مختلف سٹیز ہیں، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا. یعنی کہ دنیا میں جس نے جتنے نیک اعمال کیے، جتنا کام کیا، اس کے حساب سے اس کو نور ملے گا. کچھ لوگوں کے صرف انگلیوں کے پور جو ہیں وہاں سے روشنی آ رہی ہوگی، کچھ کے صرف قدم سے. تو یہ آل ڈیپینڈس کہ دنیا میں انہوں نے وقت کس طرح گزارا. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا اور موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی نہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. دنیا میں مطلب بہت سارے ہم سب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس میں رشتے دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب. تو دنیا میں تو انسان پھر بھی ساتھ وقت گزارتا ہے، مگر اینڈ میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ کر دینا ہے نا. تو جو منافق تھے اس دنیا میں، وہ منافق ہی مطلب اٹھائے جائیں گے پھر. تو پھر ان کا وہ لیول نہیں ہوگا جو مومنوں کا ہوگا. تو جو لائٹ ہے وہ مومنوں کے پاس ہوگی، منافقوں کے پاس کوئی لائٹ نہیں ہوگی. اور وہ جب کہیں گے مومنوں سے کہ تھوڑا ہماری طرف دیکھ لو کہ ہمیں روشنی مل جائے، تو ایک دیوار بیچ میں حائل کر دی جائے گی، ایک طرف منافق رہ جائیں گے اور اگلی طرف مومن ہوں گے، اور اندر نور ہی نور ہوگا اور باہر اندھیرا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین. اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حکم کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دے دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. یہ جو پارٹ ہے نا آیت کا، یہ آیت نمبر 20 ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے کیا ہے، لعب کھیل کود، واللہو یعنی فضول باتیں، وزینت زینتن یعنی جو اس کی ایک وہ ظاہری خوبصورتی ہے، وہ تفاخر بینکم اور ایک دوسرے کے آپس میں تمہارا جو ایک دوسرے پہ فخر جتانا ہے، وہ تکاثر فی الاموال اور مال، اور وہ اولادکم اولادی اپنی اولاد کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو آگے بڑھ جانے کی تمہاری وہ ایک آپ کہہ لو کہ جو ایک خواہش ہوتی ہے جو ہمارے یہاں، یہ بالکل ایک
یہ اس کی نا اگر کبھی موقع ملے تو ضرور سنیے گا. اس کی ایک بڑی اچھی چھوٹی سی تفسیر یاسمین مجاہد نے کی ہے. ویری نائس. اس آیت کی آیا نمبر 20 جو سورہ حدید کی ہے، بیسیکلی وہی بات ہے کہ آپ جب انہوں نے پورے اس سے ایکسپلین کیا کہ جس طرح بچہ جب ہوتا ہے تو بچے کو اس وقت کس چیز سے زیادہ وہ کہہ لو کہ انٹرسٹ ہوتا ہے. چھوٹا بچہ کھیل کود سے ہوتا ہے صرف. اس کو مطلب کوئی ٹوائے دے دیں، ایک ٹوائے سے کھیلے گا، دوسرے سے کھیلے گا. چھوٹے بچے یہ پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جب انہیں ٹین ایجر ایج میں پہنچتے ہیں تو اب ان کو وہ یعنی فضول چیزیں، گیمز کا ذرا زیادہ شوق ہو گیا، انٹرنیٹ کا شوق ہو گیا، یہ چیزیں الٹی سیدھی کرنے کا ایک زیادہ ایک آہستہ آہستہ. پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کالج میں گئے تو اب جناب دیکھ کے بھی اچھا لگنا چاہیے ہمیں، اور تھوڑی کچھ اور ذرا ضروریات ہو گئی، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس طرح کی ایک انسان کی بڑھتی ہے. پھر آپس میں اب ماں باپ جو ہیں جناب جی میرے بچے کی جاب تو ادھر لگ گئی ہے، وہ تو یہ کما رہا ہے، وہ تو اس کی شادی ہو گئی، یہ سب کچھ. پھر کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، یا کسی کے پاس بیٹے ہیں اور کسی کے پاس بیٹے نہیں ہیں، تو آپس میں یہ پورا ایک پروسیس ہے. ہم اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ پروگریشن، یہ دس از واٹ اٹ از. ایج کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں. ہمارا طریقہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کچھ. اب ہم ظاہری بات ہے کہ جس ایج میں اب میں ہوں یا آپ ہم لوگ میں ہیں تو اب ٹوائز تو ہمیں ہماری اٹریکشن نہیں رہ گئی نا. تو اب ٹوائز کو تو ہمیں زندگی میں ہم یوز نہیں کریں گے، وہ تو بچوں کے لیے رہ گئے. اب ہمارے پاس کیا رہے گا کہ ہاں جی ہمارے بچے اب کیا کر رہے ہیں، وہ بڑے ہو کے انہوں نے کیا کیا، یا میرے پاس اب گھر کتنا بڑا ہے، یا میری جاب، یا میرے پاس پراپرٹی، یا میری جائیداد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے کام جو یہ ایک اٹریکشن ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آخرہ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. یعنی فارمر نے دیکھا کہ بارش ہو گئی اور سب چیزیں اب تو کھل جائیں گی، خوش ہو گیا. پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. متاع الغرور، یعنی یہ آپ کی ایک متاع کہتے ہیں کہ جو کوئی بہت قیمتی چیز آپ جس کو سمجھتے ہو، لیکن یہ دھوکا ہے. دھوکا ہے آپ کو کہ یہ بہت کوئی قیمتی چیز ہے. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. یعنی سابقوا الی مغفرت من ربکم، یعنی اگر ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے، ریس میں حصہ لینا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، تو اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کہ اگر وہ شخص اتنا زیادہ دین کے لیے کر رہا ہے، میں اس سے بڑھ کر کروں گی. وہ اس قدر مطلب ایمان اپنا اسٹرانگ کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ کوشش کروں گی. تو یہ والی ہماری بھاگ دوڑ تو پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ اس سے آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچے گا. جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. یعنی بیسیکلی بات یہ کہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے زندگی میں جو ہونا تھا، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ علم ہے فیوچر کا، تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوگا. یہ لوگوں کو اس سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا میرے لیے تو مجھے کسی بھی طرح کا عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فری ول ہمیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی اس صفت کی بیسس پہ کہ وہ علیم ہے اور وہ فیوچر دیکھ سکتا ہے، تو اس نے دیکھ لیا. جس طرح ہم نے کبھی کوئی اگر مووی کا آپ نے وہ نا جو کبھی دیکھی ہو کہ جو فیوچر کا دکھاتی ہے تو وہ ادھر سے بیٹھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا پتہ ہے. وہ ایک ہی وقت میں ہمارا پاسٹ بھی دیکھ سکتا ہے، ہمارا پریزنٹ بھی دیکھ سکتا ہے، اور ہمارا فیوچر بھی دیکھ سکتا ہے. تو اسے پتا ہے کہ ہم جو ایکشنز کرنے والے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. تو وہ سب کچھ اس نے دیکھ کے پہلے سے آلریڈی لکھا ہوا ہے. یہ مطلب ہے کہ کتاب میں آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک سوائے موت کے صدقات اور خیرات سے ہر چیز بدلی جا سکتی ہے. اپنی آپ کی مشکلات دور کی جا سکتی ہیں، رزق میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی. صرف ایک موت کا وقت جو ہے وہ ایک لکھا ہوا ہے، اور وہ کس جگہ آنی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ انسان خود ہی وہاں پر اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ اور مطلب معلوم نہیں ہے کہ ہماری مطلب
ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا تو یہ آپ مجھے بتاؤ کہ کون شخص تھا جو اپنے اوپر کوئی بھی مطلب کوئی مشکل آتی, اگر ہم کہتے ہیں جی سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے, کوئی مشکل آئے گی تو بس پریشان ہی بیٹھے رہیں گے, اور کوئی اچھی چیز ہو جائے گی تو ہم بھول ہی جائیں گے بالکل کہ جی میں نے تو بڑا کمال کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی تاکہ انسان جو ہے اپنے اوپر سے وہ برڈن ہٹا دے. یقین کریں کہ اگر ہم صدق دل سے بالکل آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنی مشکلات, اپنی چیزیں, جو کچھ بھی زندگی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, زندگی میں سکون آ جاتا ہے. میں اپنے آپ سے یہ کہتی ہوں مجھے تو مطلب میرے کنٹرول میں ہی کچھ نہیں ہے تو پھر میں کر کیا سکتی ہوں. ہاں جو سبب مجھ سے اسباب میں کر سکتی ہوں, جو ایکشن میں لے سکتی ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کی توفیق دی ہے, جس کی میری کیپیسٹی ہے, وہ میں کروں گی. لیکن اینڈ آف دا ڈے میرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ جانے, میں اپنا کام کر دیا. اب جس طرح وہ ایک ہے نا حدیث کا مفہوم کہ جس طرح کسی نے کہا کہ جی میں وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, ہم نے پوچھا کہ تم نے اپنے جانور کو باندھ دیا کیا, تو اس نے کہا کہ مطلب نہیں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آئے ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں جاؤ اور اس کو باندھو اور پھر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آؤ. میننگ کہ اونٹ کو باندھو اور پھر چھوڑو. تو اب اللہ کے بھروسے پہ یہ نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں جی جیسے مردوں کو حکم ہے کہ وہ کمائیں گے اور کھلائیں گے کہ جی وہ گھر پہ بیٹھ جائیں, رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی ہے تو رزق تو خود بخود آ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے, ہاتھ پاؤں چلانا ہے. میں اور آپ اپنی حالت کو درست اگر کرنا ہے, ہمیں ایکشن لینا ہے اور پھر اللہ پہ چھوڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہم بیٹھے ہوئے چپ کر کے جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ مطلب اس کا قطن نہیں ہے. ایگزام کے لیے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, خود ہی پاس ہو جاؤں گی, اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. ایفرٹ ہماری طرف سے آئے گا, پہلا سٹیپ میں اٹھاؤں گی اور پھر اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے. یہ ہمارا بلیف اور ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں, جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور سودہ صفات ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور ان لوگوں کے لیے منافع ہیں. اس میں جسٹ کوئک ایک بات کی ہے انہوں نے, وہ سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بھی میں سن رہی تھی, کس کو I don't remember now. لوہا آئرن جو ہے نا, جیسے میٹلز جو ہیں اور چیزیں یہ ساری جو آپ کو زمین کے اندر ملتی ہیں, لیکن آئرن جو ہے یہ ایئر سے اور پھر رین سے اس سے جاتا ہے زمین کے اندر, دین نکالا جاتا ہے, یہ اوپر سے آتا ہے. بیسیکلی آئرن جو ہے یہ اوپر سے, اس لیے جس میں ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا, وہ انزلنا الحدید, اتارا ہم نے, یعنی اوپر سے آیا یہ. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اور ان اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت کا مطلب یہ کہ جی دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف آپ عبادت ہی کرتے رہو, تو یہ ہمارا دین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ انہوں نے خود اپنے اوپر طاری کیا تھا. جو یہ ہیں چرچ والے, جو کرسچنز جو ہیں, ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دی, اور رہبانیت انہوں نے خود اختیار کر لی تھی, ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا, مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. یعنی کہ کہہ تو دیا کہ نہیں, ہم نے اپنی لائف کو ٹوٹل اللہ کے لیے لگا دیا, اب چرچ میں جی ہم شادی بھی نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں, لیکن پھر ان لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ جو ایک ہیومن نیچر ہے, جو ایک ضرورت ہے انسان کی, وہ اس کو پوری کرنی ہے, تو پھر وہ چھپ چھپا کے غلط کام کرتے ہیں. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا, مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا, اور وہ تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے, اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے, اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور وہ بڑے فضل والا ہے. اچھا جی, سورہ مجادلہ آئی تھنک ہمارا 28 جز بھی شروع ہو رہا ہے. سورہ مجادلہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ ایک خاتون تھی, آئی تھنک ان کا نام تھا خولا بنت
फलबा कुछ इस तरह का नाम था। एनीवेज वो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मेरे मियाँ जो है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ लगा दी, गुजार दी, बच्चे भी उसको दिए, उसकी खिदमत भी की, अब उसने गुस्से में आके मुझे कह दिया कि जिहार कर लिया। जिहार का वर्ड पहले आ चुका है, ये उस जमाने में दौर जाहिलियत में जब उनको वो कह देते थे कि जी, एक शौहर बीवी को कह देता था कि मैं मतलब जिहार, यानी तुम मेरी माँ की पीठ जैसी हो, यानी कि अब बस मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म, जिस तरह तलाक देना होता है। तो वो आई कि ये उसने इस तरह से मुझे कह दिया, मतलब ये तो मतलब ये कोई तरीका नहीं, लाइक अब मैं किधर जाऊंगी, मेरी भी उम्र ये हो गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आई और उस वक्त ये वाली आयतें जो शुरू की हैं वो नाजिल हुई हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बात सुन ली है, और फिर उसके ये फिर बताया उसको कि जाके उससे कहो कि या तो वो गुलाम आजाद करे। उन्होंने कहा कि जी उसकी तो इतनी भी सकत नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा 2 महीने के मुसलसल रोजे रखे। उन्होंने कहा उस खातून ने कहा कि जी वो तो बूढ़ा, वो बीमार है, वो तो उसकी ये भी सकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा उसको वो खाना खिलाना है जो 2 मतलब वो बोरियां जो है एक तरह से समझ लें खजूरों की दे दें। तो उन्होंने कहा कि उसमें तो इतनी भी वो नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम तुम्हारी मदद इसमें करते हैं कि एक हम दे देते हैं। उसने कहा दूसरी का बंदोबस्त जो है मैं करती हूँ कहीं से। तो इस तरह बेसिकली ये वाकया पीछे ये था। तो जो शुरू की इसकी कुछ आयात हैं, ये इससे क्या कहते हैं, जो इससे रिलेटेड है, इस वाक्य से रिलेटेड। अब ये कब पेश आया था, किस तरह, उसकी बेसिस पे भी उन्होंने ये कहा है कि ये है 5th ईयर ऑफ हिजरा, गज़वा अहज़ाब जो बैटल ऑफ द ट्रेंच हुई थी, उसके बाद का कोई टाइम है ये, वल्लाहु आलम। अच्छा एक चीज और, ओके ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद की जाती है। अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, इनकी बीवियां इनकी माएँ नहीं हैं, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जना है। ये लोग एक सख्त नापसंदीदा और झूठी बात कहते हैं, और हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। या जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी उस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी, तो कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक गुलाम आजाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। और जो शख्स गुलाम ना पाए वो 2 महीने के पै दर पै रोजे रखे, कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का ताल्लुक अगर कायम करना है तो पहले ये जो अल्लाह ताला ने जो उसका कुफारा कह लो कि बताया है तरीका कि किस तरह करना है, कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जो इस पर भी कादिर ना हो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। इसकी तफसीर काफी लंबी है, तो ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक सजा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो इसी तरह जलील और ख्वार कर दिए जाएंगे जिस तरह इनसे पहले के लोग जलील और ख्वार किए जा चुके हैं। हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी हैं, और काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब है। उस दिन ये जिल्लत का अजाब होना है जब अल्लाह इन सब को फिर से जिंदा करके उठाएगा और उन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो भूल गए हैं, मगर अल्लाह ने इनका सब किया धरा गिन गिन कर महफूज कर रखा है, और अल्लाह एक एक चीज पर शाहिद है। क्या तुमको खबर नहीं है कि जमीन और आसमानों की हर चीज का इल्म अल्लाह को है? कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में कोई सरगोशी हो और इनके दरमियान चौथा अल्लाह ना हो, या 5 आदमियों में सरगोशी हो और इनके अंदर छठा अल्लाह ना हो। यानी कि जब हम खामोशी से सरगोशियां कर रहे होते हैं ना, सरगोशी करके किसी के बारे में कोई बुराई कर रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें ये दिमाग में जरूर होना चाहिए कि लोगों को भले ही पता नहीं चल रहा, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो देख रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी एक एक बात पे नजर रखे हुए हैं। भले ही कोई इंसान मुझे नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह ताला को पता है। खुफिया बात करने वाले ख्वाह इससे कम हो या ज्यादा, जहां कहीं भी वो हो अल्लाह इनके साथ होता है। फिर क़यामत के रोज वो इनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। क्या तुमने देखा नहीं कि उन लोगों को जिन्हें सरगोशियां करने से मना कर दिया गया था, फिर भी वही हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो यानी कुछ लोग होंगे जिनके जो यानी ये करते होंगे किस तरह की बातें कि खामोशी से
لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں مختلف پلان بناتے ہوں گے، واللہ عالم، اور دین اس لیے یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ ان کو اس سے روکا گیا ہے۔ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی آتے تھے نا منافق، تو جلدی میں جیسے بجائے اس کے کہ السلام علیکم کہیں، السلام علیکم بولتے تھے، السلام علیکم۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ سلام جلدی میں بولتے ہوئے نا السلام علیکم جو بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم پہ موت ہو، یا اس طرح کا میننگ نکلتا ہے بجائے سلامتی بھیجنے کے۔ اس لیے منہ کلیئر طریقے سے جو جلدی میں بھی ہم بولتے ہیں نا السلام علیکم بولیں، السلام علیکم بھی بولتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم یہ جو ہے یہ صحیح ورڈ نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو۔ یعنی اگر آپ خاموشی سے کسی کو بیٹھ کے کچھ بتا رہے ہیں، اچھائی کی بات ہے، اور اس میں آپ تھوڑی سی خاموشی کر رہے ہو، ایک کونے میں کھڑے ہو کے آپ نے بات کر لی، تو اٹ از اوکے، ایز لانگ ایز آپ تقوی کی اور نیکی کی بات کسی کو بتا رہے ہو۔ اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیدا ہونا ہے۔ کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اذن خدا وہ نہیں جو اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان، بے اذن خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ یہ ایک ایٹیکیٹ ہے کہ جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل یوزلی یہ اس وقت زیادہ وہ ہوتا ہے، میٹر کرتا ہے لیٹس سے کہ کوئی آپ درس پہ ہو یا کہیں پہ جہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے سارے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئے بندہ ایڈ ہو رہا ہے، تو لیٹس سے ایون اف یو فیل جگہ نہیں ہے، اپنی جگہ سے کہتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ کہ تھوڑا سا ہلیں ضرور اگلے کو ویلکم فیل کرانے کے لیے، کہ اگلے کے لیے آپ جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کیونکہ بعض دفعہ ہم کھل کے اس طرح ٹیڑھے میڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ذرا سا اگر ہم تھوڑے سے آرگنائز ہو جائیں تو دوسرے کے لیے جگہ نکل سکتی ہے، تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ دوسرے کے لیے جگہ بنانی ہے۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے کچھ پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ اچھا، یہ بیسیکلی جو صدقے والی بات ہے نا، یہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ بیسیکلی لوگ جو تھے نا بلا جھجک بغیر دیکھے سنے کہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آرام کا ٹائم ہے یا کوئی اور طریقہ بات کرنے کا، بعض دفعہ ان کو نہیں آتا تھا، اور ذرا ذرا سی ادھر ادھر کی باتوں کو بھی رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے، تو پھر یہ آیات ہوئی کہ جب تم نے اگر کچھ سوال پوچھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ صدقہ خیرات دو، مطلب وہ اس کے لیے اماؤنٹ ایک فکس کر دی گئی تھی، تو ایک دینار 2 دینار کچھ اس طرح کی اماؤنٹ تھی، تو یہ کچھ عرصے کے لیے صرف کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ چیز، یہ حکم جو تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ جیسے فار ایگزامپل زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہ فرماتے، جس کا جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسے موقع دے دیتے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینے کے خلاف برسر جنگ تھا۔ بعض اوقات کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا، یعنی کہ کبھی کبھی شیطان پھر لوگوں کے دل میں ڈالتا تھا کہ یہ جو الگ سے بات کر رہے ہیں نا رسول اللہ سے، ضرور یہ کسی فتنے کی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ ہونے والی ہے۔ اس سے مدینہ میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک پابندی لگائی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، کیا 1 دینار؟ میں نے عرض کیا یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نصف دینار یعنی کہ آدھا دینار؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کی بھی مقدرت نہیں رکھتے۔ فرمایا پھر کتنا؟ میں نے عرض کیا بس 1 جو برابر سونا۔ فرمایا یعنی تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، یعنی کہ جب یہ حکم آیا تو حضرت علی کو کچھ پوچھنا تھا رسول اللہ سے، اور آپ نے پہلے صدقہ دیا، پھر آپ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، مگر یہ کچھ عرصے کے لیے تھا، یہ اس کے بعد ختم کر دیا گیا تھا۔
کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے سخت، اللہ نے عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، قومن، وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، یوادون، یعنی کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، من حاد اللہ و رسولہ، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اب دیکھنا ہے، اپنے دلوں میں جھانکنا ہے کہ ایسے لوگ، مطلب محبت کرنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ نہیں مطلب کہ ہر ایک سے نفرت کرنی، نفرت تو کسی سے بھی نہیں کرنی ہمیں۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی بری عادت ہے تو اس بری عادت سے نفرت کرو، اس انسان سے نفرت نہیں کرنی ہم نے۔ وہ اس کی ایک بیڈ ہیبٹ ہے، وہ ہیبٹ بری ہے، ہاں جی مجھے بڑی نفرت ہے اس عادت سے، مجھے اس انسان سے نفرت نہیں۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی انسان سے کہ مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ ہم کسی انسان سے نفرت نہیں کر سکتے، جو یہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنے زیادہ قریب ہو، اپنے بیسٹ فرینڈ بنایا ہوا ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں دین اسلام کے اگینسٹ، اور آپ ان سے محبت آپ کی ختم ہی نہیں ہو رہی، اور آپ مسلمانوں سے بڑھ کے ان سے زیادہ محبت کر رہے ہو۔ تو یہ بیسیکلی وہ چیز میں نے آپ نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ تم یہ کبھی نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی ہے، ابھی اس میں دوستوں کی بات نہیں آئی ہے، یہ چاہے وہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہوں، یعنی چاہے وہ آپ کا خون کا رشتہ ہو، لیکن اگر اوپنلی وہ دین کے اگینسٹ ہیں تو آپ کو اپنے تعلقات ان سے لمیٹڈ کرنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سب کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ واقعہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں نا کہ حضرت جو ابو بکر کے جو بیٹے تھے، جب یہ پہلی جنگ بدر ہوئی ہے تو اس وقت وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے ذکر کیا کہ جی آپ میری تلوار کے زد میں تھے۔ حضرت ابو بکر کو انہوں نے کہا ان کے بیٹے نے کہ آپ میری تلوار کے زد میں تھے، مگر میرے دل پہ آپ کی محبت غالب آ گئی کہ آپ میرے والد ہیں تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں ہوتے میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ ایمان کا لیول یہ تھا ان کا۔ ہم تو اپنی اولاد کے پیچھے خود اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، مطلب ہم یہ بھی بھول دیں یار بچوں کو آخر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری تو دی ہے نا بچوں کی بچپن تک، جب بچے چھوٹے ہیں، ابھی وہ جوان نہیں ہوئے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، جب ان کی کتاب خود کھل جاتی ہے اس وقت تک بالکل دیکھ بھال کرنی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو مسلمان بنانا ہے صحیح، اتنا کام ہمیں دیا گیا۔ اور آف کورس ہمیں اللہ تعالیٰ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ ہم کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی ان کو، لیکن جب ان کی اپنی کتاب کھل گئی ہے، اب میرا اور آپ کے اوپر سے ذمہ داری ہے اس کی ہٹ گئی ہے۔ اور اپنے بچوں کے پیچھے یہ مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ آزمائش ہے تمہاری، اور یقیناً یہ آزمائش ہے ہماری۔ یہ کتنے موقع زندگی میں ایسے آئیں گے اگر بیٹھ کے انسان سوچے تو واقعی آپ کو یہ یقین ہوگا کہ واقعی اولاد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم سوچیں تو ہمیں تب پتہ چلے گا کہ واقعی کتنی بڑی آزمائش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔
وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی پارٹی والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر، حشر جو ہے نا، ویسے تو یہ جس طرح میدان حشر بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا گیدرنگ، جمع کرنا، یا ادھر پورا یہ اس کا بیسیکلی وہ بھی وہی روٹ ہے، وہی تقریباً مطلب نکلتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں ابن عباس کے الفاظ یہ ہیں کہ قل سورۃ النذیر، یوں کہو کہ یہ سورہ نذیر ہے، یعنی جو بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور سب یہودی قبیلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ کر کے مدینہ گئے تھے، سب کے ساتھ آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا کہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ دا مشرکین، مگر پھر انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے اگینسٹ کام شروع کر دیا تھا، پھر ان کو کس طرح نکالا گیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں یہ کیا کہتے ہیں جو ان کے بارے میں ہی ذکر ہے، اور مزید اس کے بارے میں ایک قول بھی ملتا ہے کہ یہ سورہ شروع سے لے کر آخر تک اسی غزوہ کے بارے میں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غزوہ کب ہوئی تھی، تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کے 6 مہینے بعد ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ اور ٹائم، تو مطلب ایگزیکٹ ٹائم فریم جو ہے وہ نہیں اس کا پتہ، لیکن کیا کہتے ہیں اراؤنڈ دیٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی۔ یعنی یہ جو یہودیوں کا یہ جس بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے جس کے اندر یہ رہتے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑایا، مسلمانوں کا مذاق اور الٹی سیدھی باتیں کی، تو ان کو وارننگ دے دی گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ جا کے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا کہ یہاں پر وہ محفوظ ہیں۔ تو مسلمان جو تھے وہ باہر جا کے، کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے، جسے کہتے ہیں نا کہ سیج ڈیلیڈ سیج، یعنی کہ باہر جا کے بیٹھ گئے، محاصرہ کر لیا، اور کافی دن تک محاصرہ رہا، اور باقی پھر اینڈ میں یہ لوگ خود ہی تنگ آ گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر ان کو موقع دیا گیا کہ اب تم جو ہو بس یہاں سے اتنی دیر ہے، تم نکل جاؤ۔ تو اپنے وہ اللہ میں آگے آئے گا اس میں کہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے چیزیں توڑ توڑ کے جو کچھ ساتھ لے جا سکتے تھے، جو کچھ اپنے جانور کے اوپر لاد سکتے تھے، ان کو یہ اجازت دی گئی تھی، وہ لے کے گئے، کیا لے کے جا سکتے تھے زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود انہوں نے بھی اپنی ان قلعوں کو خود اپنے ہاتھ سے بھی توڑا، اور مسلمانوں نے بھی پھر توڑا بعد میں جا کے اس کو، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں، اگر اللہ نے ان کی حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ یعنی کہ جنگ کے دوران نہیں یہ منع کیا جاتا تھا کہ کوئی درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن اس ٹائم پہ یہ خاص جب یہ محاصرہ کرنا تھا، اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو الاؤ کیا گیا، کچھ درخت انہوں نے کاٹے کہ تاکہ محاصرہ کرنے کے لیے جو ان کو سپورٹ ایک چاہیے تھی کہ وہاں سے نظر رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں مطلب اللہ کے ہی اذن سے تھا۔
اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے ہی درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ یعنی کہ یہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی، اس پہ کوئی تلواریں تو چلی نہیں تھی، یہ تو مال غنیمت بغیر لڑائی کے مل گیا تھا، تو اس کے بارے میں اصول اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ بتایا تاکہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ جو رسول نے کہہ دیا کہ یہ کر لو، یہ چیز جائز ہے، یا یہ دین کے بارے میں جو جو احکامات قرآن کی بیسس پہ دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سب کو کرنا ہے، اور جس چیز سے انہوں نے روک دیا اس سے ہمیں رکنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ان مہاجرین کے آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے ان کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ جس طرح کہ جو انصار نے جب مکہ سے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے، مطلب جو انصار کا اس کے ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں تو ایک تھوڑی دیر کو لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے بڑی بات، لیکن آپ امیجن کریں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ انہوں نے جس طرح سے ویلکم کیا مہاجرین کو، اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں ٹھہرایا، ان کو اپنے سامان میں سے آدھا ان کو دے دیا، آدھا خود رکھا، اپنی کمائی میں سے آدھا ان کو دیتے تھے، آدھا خود رکھتے تھے۔ لائک یہ آپ کو کبھی اگزامپل دنیا میں نہیں ملے گی، جتنا بھی انسان ہو جائے۔ تو وہ جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا بھی حصہ اس مال غنیمت میں ہے، جنہوں نے اپنے دل کھول دیے۔ آپ یہ دیکھو کہ جو سمپل بات ایک دم میرے دماغ میں ابھی اگزامپل آ گئی ہے، جو ابھی کچھ عرصے پہلے جب مری میں جو واقعہ ہوا تھا کہ جو سردی کی وجہ سے گاڑی میں لوگ بیٹھے رہے اور جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، بچے بھی، فیملیز بھی، اس وقت پتہ یہ چلا کہ جو وہاں پر قریب میں جو ریسٹورینٹس تھے، جو ہوٹلس تھے، انہوں نے اپنی پرائسز 3 4 10 ٹائمز بڑھا دی تھی، اور لوگوں کو اندر آنے نہیں دیا اور اندر رکھا نہیں، اور بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعے ملتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر پڑتی ہے تو اس وقت اس کو اپنا فائدہ زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے، وہ لوگوں کی بات۔ جو ملک میں ہمارے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ابھی آج بھی کوئی بتا رہا تھا کہ لوگوں کو مردار کھلایا جا رہا ہے، مختلف جانور چکن کہہ کے یا گوٹ کہہ کے کھلائے جا رہے ہیں، لوگوں کی جان کی فکر نہیں ہے، ان کو پرانی دوائیاں، ان کو زہر آلود چیزیں کھلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ذرا کمپیریزن اگر کر لیں نا کہ زمانہ آج کل کا کیا ہے اور اس وقت یہ لوگ، کیا ان کی ضروریات نہیں ہوں گی؟ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، یا ان کے گھر میں کوئی مطلب ان کو اپنا گھر عزیز نہیں تھا کہ انہوں نے لوگوں کو ٹھہرا بھی لیا، لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں بھی شیئر کر لی اور ان کی مدد بھی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا تو بہت بڑا درجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آیا کا حصہ ہے یہ، آیا نمبر 9 ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یہ دعا ہے نا، یہ نمبر 10 ہے، آیا نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے،
اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کے ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ یعنی بنو نذیر کو اور اکسایا تھا لوگوں نے، یہ جو منافق تھے، کہ تم کرو جو تم کرنا چاہ رہے ہو، ان مسلمانوں کو تم دکھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف ڈرامے کر رہے ہیں، یہ صرف تمہیں کہنے کو تمہیں اکسا رہے ہیں، اور جب وقت پڑے گا تو یہ بالکل بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلوا دیا۔ یہ جو ہے اپنی فکر، یعنی جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے نا اور صرف دنیا اور اپنے پڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی چکر میں لگا دیتے ہیں، اس کو انسان کو اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں، پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں، پھر غلط چیز غلط نہیں لگتی اس کو۔ یہ ایک فیکٹ ہے یہ، کہ جو شخص اللہ کی یاد سے دور ہو گیا، جس کو آخرت کی فکر ختم ہو گئی، جو دنیا میں صرف لگ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی الجھا دے گا، وہ پھر الجھا ہی رہے گا، سکون ہی نہیں آئے گا زندگی میں کبھی۔ یہ ایک گارنٹیڈ فیکٹ ہے۔ یہ اس کو آزما کے کوئی دیکھ لے، یا کسی کا ایگزامپل اگر کسی کے دماغ میں ہو اپنی کہ کوئی وقت ہے، یہ ایک صحیح بات ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر صرف دنیا میں لگ جاتا ہے وہ دنیا میں ہی پھر گھومتا رہتا ہے۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا جو یہ والی آیات ہے نا، لاسٹ ٹو، یہ هو الذی هو اللہ الذی لا، اس کا اب اس وقت میرے نا ایک دم آئی ڈونٹ نو، اٹس جسٹ دماغ سے، صرف مجھے ایک سیکنڈ دیں، دماغ سے یا اوکے، جو یہ جو آخری دو آیات ہیں، جو صبح پڑھ لے اس کو تو 70,000 فرشتے رات تک اس پہ سلام بھیجتے ہیں۔ صبح کے وقت جو یہ پڑھ لے، جو آخری دو آیات میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ ممتحنہ، ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر نا بریک لے لیتے ہیں نماز کی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں سورہ ممتحنہ۔ What time is it? Let me just
یہ ایسے کرتے نہیں، ٹھیک ہے ہم کنفرم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے آج کل نا ٹائم ذرا دیر سے بھی ہوتا جا رہا ہے. ہم سورہ ممتحنہ ختم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بریک لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں ان کا امتحان لیا جائے. اسی مناسبت سے اس کا نام الممتحنہ رکھا گیا. جس اردو میں بھی ورڈ ہے نا امتحان، وہی روٹ ہے اس کا بھی کہ جن کا امتحان لیا جائے، وہ خواتین جن کا امتحان لیا جائے. اور اس کا اور کیا اس کے بارے میں، بس امتحان لینے والی سورہ بیسیکلی یہی ہے. اور یہ فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ہے. اچھا اس میں کیا کہتے ہیں، یہ اگر یاد ہو ایک واقعہ شاید سیرہ جنہوں نے پڑھی ان کا تھا کہ ایک واقعہ یہ تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ جب چڑھائی کا ایک فیصلہ کیا تو یہ اٹ واز اے سیکرٹ آف کورس کہ یہ تاکہ خون خرابہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے، ایک خاتون آئی ہوئی تھی وہاں سے مدینہ مکہ سے، اس نے واپس جانا تھا، اس کے ہاتھ ایک خط بھجوا دیا قریش کے سرداروں کو یہ بتانے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پلاننگ ہے. ان کا ریزن یہ تھا بعد میں کیونکہ وہ پکڑے گئے، وہ عورت پکڑی گئی کیونکہ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ان صحابی کا ریزن یہ تھا کہ میری فیملی مکہ میں ابھی تک پیچھے ہے اور میرا کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح کا اسٹرانگ نہیں ہے، میں قریش کو بلانگ بھی نہیں کرتا. تو اگر آپ نے چڑھائی کی تو مجھے خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا دیں. تو میں نے ان کو یہ بات بتا کے یہ کیا کہ شاید اس طرح میرے گھر والوں کی جان بخشی ہو جائے. خیر ان کو معاف کر دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو اس کے بعد یہی ہوا کہ اب جو عورتیں آ رہی ہیں ان سے پہلے آپ امتحان ان کا لیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو اصل میں وہ مسلمان ہیں بھی کہ صرف ایسے ہی وہ کوئی غلط مطلب ریزن ہے پیچھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص ابھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. بڑی امپورٹنٹ آیا نا یہ آیا نمبر جو 3 ہے. لن تنفعکم ارحامکم، نہ تمہاری رحم کے رشتے کام آئیں گے، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد تمہاری کوئی کام آئے گی. یوم القیامتی، قیامت کے دن. یہ اگین آ گئی ہے یہ بات. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. یہ اس میں آتا ہے نا سورہ عبسہ میں ہے، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں. اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہوگا جس میں سے کسی کا ہوش نہ ہوگا. یہ کبھی ابھی سوچ کے یہ بات یقین نہیں آتا نا کہ ہم کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ماں باپ اور اولاد سے بھاگے گا. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ لیکن جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اس دن بھاگے گا ایک دوسرے سے، تو وہی لوگ جن کی خاطر ہم دنیا میں وہ کام کرتے ہیں کہ جو آخرت میں ہمارے لیے گناہ کا سبب بنتے ہیں، تو دنیا میں ہی اپنے آپ کو اگر ہم ٹھیک کر لیں، اگر ہم ان لوگوں سے مطلب رشتے تو آپ نہیں ختم کر سکتے، لیکن اپنا اچھا برا ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میرے اگر اس رشتے کی وجہ سے میرے آخرت خراب ہو رہی ہے تو پھر مجھے ضرور سوچنا ہے کچھ، کیونکہ آخرت میں اس شخص نے تو میرے کسی کام نہیں آنا. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے.
تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرا بس میں نہیں۔ اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ آیا نمبر بنتی ہے آیا نمبر 4 اینڈ آیا نمبر 5۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے لیے نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں سے تمہارا پیکٹ ہوا ہوا ہے، ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے، اور وہ اس پہ قائم ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے، تو پھر ان کو تمہیں نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، یعنی کہ یہ نہ کرو تم۔ یعنی وہ منع کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں منع کر رہے کہ آپ ہر ایک سے دشمنی مول لے لو، صرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے ان سے تم دوستی نہ کرو، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھے رہو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہے، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں مائیت کے لیے بیت کے لیے آئیں تو اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں 10 منٹس کا انشاءاللہ تعالی، اور اس وقت کیا ٹائمر 32 ہے نا، تو بس 42 پہ انشاءاللہ واپس آ جائیں۔ سو انشاءاللہ سورہ صف شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس کا ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے کہ ٹائم جو نزول مطلب نازل کب ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ مطلب غزوہ احد جو ہوئی تھی نا، جو سیکنڈ ایئر آف مائگریشن، تو اراؤنڈ دیٹ ٹائم یہ سورہ بھی نازل ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. یہ میرا اور آپ کے لیے نہیں، اس کو ہم بڑا لکھ کے بڑا اپنے سامنے کہیں رکھ لیں، جو ہمیں ریمائنڈر ہو کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں اور اس کو ہم پورا نہیں کرتے. ایک تو چیز ہے نا کہ غلطی ہو گئی اور پورا کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر سکے پورا. لیکن میں بات کر رہی ہوں اس کی کہ جب ہمیں آلریڈی ہم کسی سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، وی آلریڈی نو کہ میں یہ پورا نہیں کر سکتی، مجھے پتا ہے کہ میں یہ صرف اس وقت ٹالنے کو کہہ رہی ہوں، لیکن ہمارے منہ سے تو نکلتا ہے نا وہ وعدہ، ہاں انشاءاللہ کل میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، اور وہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم کل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ یعنی کہ یہ انجیل میں موجود ہے. یہ بات کہی گئی تھی حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا. یہ جو احمد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو آخری زمان رسول ہوگا اس کا نام احمد ہوگا. اس کی تفسیر ذرا زیادہ ہے. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کے یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. یہ آیہ نمبر 10 ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح. یعنی کہ بیسیکلی جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، دنیا میں فتح و کامرانی تمہیں چاہیے وہ بھی دے گا اللہ، لیکن اگر فوکس آخرت ہے نا تو پھر دنیا تو ملے گی ہی ملے گی لیکن آخرت بھی مل جائے گی. اے نبی علیہ ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. سورہ جمعہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے، یہ اس میں جو ایک رکوع ہے نا، جب مدینہ میں ایک روز عین نماز جمعے کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر کوئی 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے قافلے کی طرف دوڑ گئے، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور دوسری مصروفیت حرام ہے. اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں. البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے
یہ زمین میں پھیل جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر، امی کہتے ہیں جو illiterate، جو ان پڑھ، امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی اس سے ملے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ جو رسول ہیں صرف عرب قوم تک ہی محدود نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ رہتی دنیا تک جتنے لوگ ہیں جو اس وقت کے ٹائم پہ بھی موجود تھے دنیا میں ہر جگہ، اور جو اب آنے والے ہیں جن کو رسول اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکیں گے، ان سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ البتہ زبردست اور اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ جو گدھے کی اگزامپل دی کہ گدھے کو کتابیں لدی ہیں، گدھا جو بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے نا، جس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح وہ کھینچتا ہے، وہ ریڑھی کو کھینچ رہا ہے اور پیچھے کوئی بھی سامان ہے وہ گھسیٹ کے لے جا رہا ہے۔ اب اس پہ دنیا بھر کی اچھی اچھی کتابیں لاد دیں، اس گدھے کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا سامان لے کے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا۔ تو یہ وہ کہتے یہودیوں نے بھی یہی کیا، ان کو کتاب کا علم دیا گیا تھا مگر اس علم نے ان کے گناہ میں، کفر میں یہ اضافہ کیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ان سے کہو اے لوگ جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان سے عالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہ والا وہ پورا آگے تک وہ ہے جو آیا نمبر 9 سے شروع ہو رہا ہے، جو جمعے کی نماز کے ٹائم جو واقعہ ہوا تھا اس وقت میں نازل ہوئی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے، البتہ آپ نے عورت، بچے، غلام، مریض اور مسافر کو اس فرضیت سے مستثنی قرار دیا۔ حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے لیے نکلنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ حضرت طارق بن شہاب کی روایت میں آپ کا ارشاد یہ ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، سوائے غلام، عورت، بچے اور مریض کے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے، الا یہ کہ عورت ہو یا مسافر ہو یا غلام ہو یا مریض ہو۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل میں مس نہ کر دیا، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ منافقون۔ منافق ہم سب جانتے ہیں کہ ہپوکریٹس جو ہوتے ہیں یہ، اور یہ جو ایک آپ کہہ لو کہ یہ گروپ جو پیدا ہوا تھا یہ مدینہ میں ہوا تھا۔ یہ سورہ غزوہ بنی مستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یا تو دوران سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا ہے، اور یہ سورہ نور میں نا اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بس ہم ایسی کنٹینیو کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ جس طرح عبداللہ بن ابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان سے پہلے کھڑے ہو کے اناؤنس کرتا تھا یا کہ لوگوں مطلب خاموش ہو جاؤ، اللہ کا رسول جو ہے وہ خطاب کرنے والے ہیں، یعنی یہ شو کرنے کو کہ دیکھو میں تو بہت ہی اچھا مسلمان ہوں۔ لیکن رسول اللہ بھی جانتے تھے اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ منافق ہے عبداللہ بن ابی۔ تو وہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہاں آپ رسول اللہ ہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں، اللہ ان سے بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جتھے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی ان کے ڈیل ڈول دیکھ کے، جسامت دیکھ کے، ان کے بولنے کا طریقہ دیکھ کے تم تو امپریس ہو جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھیرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ اب اس کے پیچھے بھی نا پورا ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ باہر سے جب آ رہے تھے یہ جنگ کے لیے نکلے تھے، اور یہ بھی تھوڑا راستہ چلے گئے تھے، اور پھر واپس جب آ رہے تھے بنی مستلق کی آئی تھنک کی جنگ کا ٹائم تھا، تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مدینہ پہنچ کے نا جو یعنی بڑا پرسٹیج والا ہے نا وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ مطلب نعوذ باللہ اس نے یہ کر رہا تھا کہ جی میں تو بڑی عزت والا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تو عزت ہے نہیں۔ اب یہ جو ہے یہ صحابی تھے جو اس وقت ینگ تھے، زید بن ارقم، انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور اس نے آ کر صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کھا گیا، تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، کیونکہ یہ بہت ینگ تھے اس وقت، لیکن انہوں نے سنا تھا عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے، تو انہوں نے جا کے رسول اللہ کو بتایا۔ لیکن لوگوں نے کہا، جب اس نے آ کے کہا جی میں نے تو نہیں کہا، تو بڑے بوڑھے بھی کہنے لگے بچہ ہے، ہو سکتا ہے غلط سن لیا ہو۔ کہتے ہیں مجھے حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا ہے۔ اسی چیز نے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہ ہوا، اور میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی۔ یہ جو یہ بات کہی ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھ یہ جو ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیت شامل کر کے وہ جو بچے جو زید بن ارقم تھے ان کی بات کو سچا پروف کر دیا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اگین آ گیا مال اور اولاد، مال اور اولاد کتنی جگہ یہ ذکر آ چکا ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جی ان کی کیئر کر رہے ہیں، کرتے کرتے نماز جاری ہے، قرآن پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، وضو ہے نہیں ہے، مطلب نماز میں سو رہی ہے، یہ ہماری یہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں، ان کے مسئلے دوسرے شروع ہوتے ہیں، پھر مال کا مسئلہ، دولت کا مسئلہ، پھر ان کو پورا کرنے کے لیے انسان غلط طریقوں سے مال بھی کمانا شروع کر دیتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر یہاں پر یہ ذکر کیا کر دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔
حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تغابن، سورہ تغابن جو ہے یہ بیسیکلی جو آپ کہہ لو کہ جو مقابلے کا دن کہہ لو، جب آمنے سامنے دو آ جاتے ہیں لوگ، ان کا اس کا دن یہ تغابن ہے۔ اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہے، اس کے بارے میں ڈفرینٹ وہ ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں ٹوٹل مدنی ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا جب وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ اگین یہ آیا نمبر 15 دوبارہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اگین ریپیٹ ہو گیا۔ کتنی دفعہ آج کے دن میں ہی ہم نے یہ سن لیا، تو اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ پہلے بھی آ چکی ہے کہ جو اپنے دل کی تنگی سے، یعنی ہمارا دل اگر تنگ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے، کسی کی مدد کرنے سے، کسی کی مشکل میں اس کی کام آنے سے، تو بس ہم سمجھ لیں کہ ہمارے لیے آدھا کام تو ہو گیا، ہم فلاح پا گئے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ سورہ طلاق۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے نا، اس میں کیا کہتے ہیں، صرف نام ہی اس کا نہیں ہے، اس کا ٹاپک بھی بیسیکلی طلاق سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن ہم اس کے کوئی فقہی مسئلے میں نہیں جائیں گے، صرف اس کو بس اس کے ترجمے سے اور تفسیر سے تھوڑا ہمیں گزرنا ہے انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں. یہ اللہ کی حدود مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ. اچھا یہ بات ہو رہی ہے جب پہلی ایک طلاق دی گئی ہے اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہے عدت کا اور اس کے بعد دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں دونوں میاں بیوی. پھر سیکنڈ کے بعد بھی دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تھرڈ کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا. اوریجنل ہسبینڈ اینڈ وائف وہ ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ بات ہو رہی ہے جب ابھی تیسری طلاق نہیں ہوئی ہے. یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں اور اے گواہ بننے والوں ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللہ تعالیٰ ضرور مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں گے اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. اگر ہم سمپل اس بات کو اس سے ریلیٹ کرنے کے بعض دفعہ بعض خواتین وہ طلاق نہیں لیتی ہیں حالانکہ حالات بہت برے ہوتے ہیں بہت زیادہ خراب جینونلی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جو بھی لیکن یہ سوچ کے کہ جی کہاں سے کھائیں گے فائنینشلی کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے راستے سے رزق دے گا کہ جو مطلب انسان سوچے گا بھی نہیں اور کس کے لیے جو اللہ پر بھروسہ کرے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو یعنی کہ ابھی پیریڈ نہ آنے شروع ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے عدت کا. اور جن کو پیریڈ آ کے ختم ہو چکے ہوں مطلب وہ مینوپاز جس کو کہتے ہیں ہو چکا ہو ان کے لیے بھی یہی ٹائم فریم ہے. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع عمل ہو جائے گا. اگر پریگننٹ کوئی عورت ہے طلاق ہو جائے تو اس نے کب تک عدت اس کی ہے جب تک کہ بیبی ڈیلیور نہ ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو. جیسی کچھ بھی تمہیں میسر ہو انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع عمل نہ ہو جائے جب تک وہ ڈیلیور نہ کر دیں. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کرو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یہ وہ چیز کی قرآن سے کتنا دور ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. یہاں کے رول لا فالو کریں تو وہ جی آدھا ہو گیا اور اب مرد کے اوپر بھی ظلم کیا جا رہا ہے کہ اس نے دینا ہے چاہے جتنی بھی تنخواہ ہے. وہ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کی اوریجنل جو بیسک جو تنخواہ ہے اس کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کے ٹیکس میں اس نے کیا کچھ دے دینا ہے اس کے اوپر بھی ظلم ہے.
اور بعض دفعہ عورتوں کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب نے جواب دینا ہے۔ اس دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیں گے، اس دنیا میں آپ نے چاہے کبھی مرد فائدہ اٹھا لیں، آئی پرسنلی نو سم پیپل، مطلب وہ ادھر وہ بیچارے مطلب جینوئن کیسز بھی ہیں، اور وہ پیسے دے دے کے اور ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اور وہ بھی مصیبت ہو رہی ہے دونوں طرف سے، عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے ہمیں، جب ایک چیز کا طریقہ بتا دیا گیا، اگر ہم اس طریقے سے کر لیں تو یہ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پھر برکت رکھی ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ میں ذرا دوسری تفسیر اٹھا لوں۔ سورہ تحریم، سورہ تحریم جو یہ تحریم وہی اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، وہی حرام چیزیں یا جن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہو، جن کی حرمت ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس میں تحریم کے جس واقعے کا ذکر کیا گیا، اس کے متعلق حدیث کی روایت میں 2 خواتین کا ذکر آیا ہے، وہ جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی، ایک حضرت صفیہ، دوسری حضرت ماریہ قبطیہ۔ ان میں سے ایک یعنی حضرت صفیہ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور خیبر کی فتح بالاتفاق 7 ہجری میں ہوئی ہے، اور دوسری خاتون حضرت ماریہ کو 7 ہجری میں مصر کے جو فرمانروا تھے انہوں نے حضور کی خدمت، ماریہ قبطیہ جو تھیں یہ ایک مطلب کنیز تھیں جو وہاں کے جو مصر کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی تھیں، اور ان کے جو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے حضرت ابراہیم ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بیسیکلی وہی 7 یا 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ یہ جو بیسکلی ہم پہلے یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ وہ جو 2 آپ کی امہات المومنین میں سے 2 جو ایک حضرت عائشہ تھیں، حضرت صفیہ تھیں، شاید ان کے ناموں میں تھوڑا سا وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں۔ حضرت آئی تھنک کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے درمیان یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ حضرت زینب کے پاس آپ زیادہ ٹائم شاید گزار رہے تھے، کیونکہ آپ کو وہ ایک خاص طرح کا شہد ہے جو بہت پسند تھا، جس سے وہ ڈرنک ایک بنایا کرتی تھی جو آپ پیتے تھے۔ تو انہوں نے پلان بنا کے یہ کہا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ جی آپ کے منہ سے تو بڑی بدبو آ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں وہ کون سا ایک درخت ہے تو اس کا کچھ آپ نے وہ پیا ہے جو بھی شربت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کرنے والی بات مطلب اس طرح سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کو کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ انہیں آپ نے ایک بات سیکرٹ بتایا تھا اپنی وائف کو اور وہ دوسرے کے ساتھ انہوں نے شیئر کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی تھی اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں
اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی ہے تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شور دیدہ ہوں یا باقرہ۔ اس کی عربی بھی میں پڑھ دیتی ہوں، یہ آیت نمبر جو 5 ہے اس کا جو پارٹ ہے۔ عسى ربه ان طلقنا ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا، یعنی کہ جو خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ، میننگ دے کین بی وہ جو ہوتا ہے نا کہ جن کی پہلے شادی ہو چکی ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ ازواج تھیں وہ پہلے مطلب ان کی شادی رہ چکی تھی، حضرت خدیجہ بھی سب سے پہلی جو آپ کی بیوی تھی ان کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی، یا باقرہ کا مطلب جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی، جیسے حضرت صفیہ تھی، حضرت عائشہ تھی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافروں، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنی نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ربنا اتمم لنا، یہ دعا ہے، یہ مانگنی چاہیے دعا، یہ آیہ نمبر 8۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی تھی۔ ابھی یاد رکھیں دعا، پہلے اگزامپل دی گئی کہ دو نبیوں کی بیویاں تھیں جو دوزخ میں ڈالی جائیں گی، وائی بیکاز وہ نہیں پلٹی، اور ایک فرعون کے ساتھ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو تھیں وہ جنتی ہیں۔ کیا انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اے میری یہ رب، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کی آیا نمبر آپ کی بنتی ہے 11 یا اس قالت، جب اس نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون، یہ تو آپ اس کا بے شک یہ پارٹ چھوڑ دیں۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، اے اللہ، اے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، اپنے نزدیک میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوموں سے مجھے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، یعنی دو ایگزامپلس دیے گئے ان عورتوں کو جن کو کہ پورا سب کچھ اویلیبل تھا کہ وہ اگر دین پہ چلنا چاہتی تو ان کے لیے مشکل نہیں تھا، اور پھر دو ایگزامپل مل رہی ہیں کہ جن کو مشکل سے گزرنا پڑا۔ حضرت مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ تو یہ دعا بھی جو ہے نا، جو آیہ نمبر 11 کا ایک کچھ حصہ ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، یہ ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ جی بھی ٹائم ہے۔ سورہ ملک آف کورس یہ وہ صورتیں ہیں جن میں بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ان کا ایک مطلب اپنا ایک مقام ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، تو یہ انسان کے لیے یہ بخشش کی وہ کرے گی، مطلب پروٹیکشن ہوگی یہ سورہ جو ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم ایک لمیٹڈ ہوتا ہے تو میں اتنی زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ کسی معتبر روایت سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکے کی شروع کی صورتوں میں سے ہے۔ اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنے اوپر لاگو کر لیں، مطلب اس کو فالو کر لیں، تو قبر کے عذاب سے بچائے گی انسان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ لیبلوک، تاکہ آزما لے. یہ اور جگہوں پہ بھی آیا ہے نا کہ ہمیں آزمانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی کہا تھا کہ تم لوگ ضرور آزمائے جاؤ گے، بھوک سے، خوف سے، موت کے ڈر سے، اولاد کے ڈر سے آزمائے ضرور جاؤ گے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے رتبی نہ پاؤ گے، بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس پہ پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھاری ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق. اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یک یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو. ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ ہاں جی پرندے اڑتے ہیں، ان کے ونگز ہیں، مگر وہ کسی رسی سے نہیں لٹکے ہوئے، کسی دھاگے سے نہیں لٹکے ہوئے، اسی ہوا میں اڑ رہے جس میں اور آپ اگر اڑنے کی کوشش کریں تو نہیں اڑیں گے. یہ باتیں غور کرنے کی ہیں. کیا یہ لوگ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو؟ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ یعنی یہ جو آخری آیت ہے اگر صرف اس پہ تھوڑا سا ہم سوچ لیں کہ
یہ جو پانی ہے، جو پانی جو بیسک ایک نیسیسٹی ہماری جو ہے کہ اگر زمین کے اندر پانی ڈیپ چلا جائے، پانی نہیں اویلیبل، جس طرح دنیا کے کچھ ملکوں میں ہے، وہاں پانی کی جو قلت ہے تو انسان کا کیا حال ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ پانی ہی نہیں، صرف ایک پانی یہ زمین کے اندر ڈیپ اتر جائے جہاں سے آپ پانی نہ لا سکے، تو کون ہے جو پانی کی پھر نہریں یا پانی کی جو آپ کو جو سوتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے پانی آپ پھر لے سکو، وہ سورسز کون اوپر لا کے دے گا اگر وہ بالکل ڈیپتھ میں جہاں کے انسان پہنچ ہی نہ سکے. کیونکہ ہم تو پانی کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، ہماری زندگی کا کوئی کام نہیں چل سکتا پانی کے بغیر. ایک صرف اگر ایک پانی کو بیٹھ کے ہم اس پہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے کہ اس سے میں کیا کیا کام لیتی ہوں. ایک تو آپ کو رائٹ اوے یاد آتا ہے نا کہ جیسے ہم پانی پیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو پانی کے بغیر یہ نباتات، یہ سبزیاں، یہ پھل یہی نہیں اگ سکتے، درخت نہیں اگ سکتے، گھاس نہیں اگ سکتی. پانی کی مطلب یعنی اگر ہم نے کپڑے دھونے ہیں تو پانی کپڑے دھو سکتے، برتن نہیں دھل سکتے، ہماری صفائی نہیں ہو سکتی. لائک دیر سو مچ اسٹف جو پانی اگر نہ ہو تو وہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اینڈ کیا نا سورہ ملک، یہ اپنے سورہ ملک کے یہ ترجمے پہ یہ دیکھا ہوگا کہ جو اس کو کہا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انسان پڑھے تو یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. ریزن کیا ہے؟ اس کے معنی پہ غور کرنا ہے، معنی پہ غور کر کے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تب یہ ہمارے لیے فائدہ ہے. یہ نہیں کہ صرف مطلب بس یہ اب چل رہی ہے ہمارے بیک گراؤنڈ میں، یا ہم نے اس کو بغیر سوچ سمجھے عربی پڑھ لی ہے اور بس ہمیں اب فائدہ ہی ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ٹھیک، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو پڑھ کر اور اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئی نو 5 منٹس ہیں، مگر ہم اس کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. سورہ قلم انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے. امید مجھے یہی ہے کہ اب ہمارا 29 جز شروع ہو چکا ہے، تو کل موسٹ پرابلی ہمارا قرآن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امید تو یہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.